الرحمن الرحیم۔ فرمائے بھائی جنگ آئینی ہو یا غیر آئینی، مسلمان کو بجز خدا کے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں۔ امداد الہی کی شرط احکام الہی کی پابندی ہے، جس کا سینکڑوں برس تک تجربہ کیا جا چکا ہے۔ جب تک مسلمان سچ مچ مذہبی دیوانے بنے رہے، دنیا ان کی جوتیوں سے لگی رہی، اور جوں جوں اس میں کمی آئی، مسلمان ترقی سے محروم ہوتے چلے گئے۔ دنیا کے اسباب کافر بھی استعمال کرتا ہے، مسلمان بھی استعمال کرتا ہے۔ کافروں کے پاس اسباب ہمیشہ زیادہ رہے، مسلمانوں کے پاس ہمیشہ دنیا کے اسباب کم رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی جیت کافروں کے مقابلے میں، اور مسلمانوں کا پلہ کافروں کے مقابلے میں کب بھاری ہوتا ہے؟ جب مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی، اور مدد اور نصرت احکامات کی تعمیل میں ہے۔ احکامات کی تعمیل، یہی مسلمانوں کا وزن ہے، اور یہی مسلمانوں کی غلبہ ہونے کی وجہ ہے۔ یہ نہ ہو اسباب ان کے ساتھ زیادہ ہیں، ان کے پاس تھوڑے، نتیجہ ان کے حق میں آئے گا، پلڑا ہمیشہ انہی کا بھاری ہوگا۔ ان کا جو پلڑا بھاری رہا ہے کبھی دنیا میں، اس لیے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کو ساتھ لیا کرتے تھے اور احکامات کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ اگر نرے اسباب کی طرف دوڑ پڑے اور وہ بھی اسباب کی طرف دوڑ رہے، وہ تو ہمیشہ آگے ہوں گے، تو جیت ہمیشہ انہی کی ہوگی۔ فرمایا کہ سینکڑوں برس تک تجربہ کیا جا چکا ہے کہ جب تک مسلمان سچ مچ مذہبی دیوانے بنے رہے، دنیا ان کی جوتیوں سے لگی رہی۔ کسریٰ، قیصر، کس طریقے سے مسلمانوں کے زیر پاؤں کی خاک بنے، اور کس طرح اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ کیا چیز تھی؟ اللہ کی مدد اور نصرت، شریعت کے احکامات کی تعمیل۔ اللہ کرے آج یہ چیز مسلمانوں کے دماغوں میں اور ہمارے دماغوں میں بیٹھ جائے۔ اب تو ایک ہے نا اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنا اور اللہ کی مدد اور نصرت اس راستے سے لینا، اور اب یہ ہے کہ اب یہ دماغ قبول ہی نہیں کرتا، اب دماغ یہ قبول ہی نہیں کرتا۔ جیسے صبح ہم نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب کوئی حاجت پیش آتی تو نماز حاجت پڑھتے۔ اب کون پڑھتا ہے؟ اب کون پڑھتا ہے؟ نمازی بھی نہیں پڑھتا، حاجی بھی نہیں پڑھتا، دین نما شخص بھی نہیں پڑھتا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دوڑ لگی ہے، مادیت، اسباب، مادیت، اسباب، مادیت، اسباب۔ اب دماغ جاتا ہی نہیں کہ میاں نماز بھی پڑھنی ہے، حاجت کے اللہ سے بھی کچھ آواز دینی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسباب ہے نا، کام ہو جائے گا، نہیں ہے نا، بس نہیں ہوگا۔ اب غیبی نظام پہ اعتماد ہی ختم ہو گیا، غیبی نظام پہ اعتماد ہی ختم ہو گیا۔ وہ بھی کچھ ذات کر سکتی ہے، کچھ صرف ظاہری اسباب کے گرد پوری زندگی گزرتی۔ اور پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی حاجت پیش آتی، نماز حاجت، صلاۃ الحاجت کہتے ہیں کہ کیسے ہوگا؟ غیبی نظام کو ساتھ لے لو۔ تو ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کی مدد اور نصرت کو ساتھ نہ لینا، اور اس سے خطرے کی بات ہے اب اس کو ذہن قبول ہی نہیں کرتا۔ اچھا، یہ طبقہ بھی ایسا جو ہم لوگ ہیں جو مسجد میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ایک اور مخلوق ہے مسلمانوں کی، جن کا مسجد سے، دین کے ماحول سے تعلق کوئی نہیں، تو کیا کہیں گے؟ یار پاگل ہو گئے کیا؟ نماز حاجت، نماز حاجت۔ جو نئی نسل آ رہی ہے، نئے ماحول سے آ رہی ہے، نئے نظام تعلیم سے آ رہی ہے، اس کا وہاں تو پڑھائی مادیت جاری ہے نا، مادیت سے زندگی بنتی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بس وہ جانتی اسی کو ہے کہ دنیا کے یہ ظاہری اسباب ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بس ناکام زندگی، نہیں ہو سکتی، زندگی بن ہی نہیں سکتی، کام ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر مسائل حل ہی نہیں ہو سکتے۔ اور چونکہ یہ نظریہ غلط ہو گیا، اس لیے ظاہری اسباب کے اختیار کرنے میں کہاں تک جاتے ہیں؟ چاہے اسلام بھی چھوڑنا پڑے، چاہے اللہ سے کتنی بڑی دشمنی مول لینی پڑے، اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
وہ اس غلط سوچ کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے کام بنانے کے اسباب کے پیچھے وہاں پہنچتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے دشمنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سوچ ہوتی کہ اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اسباب پھر بھی اختیار کرتا لیکن اس اسباب میں اللہ کی رضا کا خیال رکھتا، یہ فرق ہوتا۔ اسباب پھر بھی اختیار کرتا لیکن ان اسباب کے اختیار کرنے میں اللہ کی رضا کا خیال رکھتا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہوتی، حاجت کی نماز، دعا کا اہتمام، صدقے کا اہتمام، اسباب بھی اختیار کرتے رہے، اسباب بھی اختیار کرتے۔ بدر میں جو کچھ بنا تھا، جو کچھ سامان تھا، سب کو لے گئے، سمیٹ کر سامان اکٹھا کیا، اسباب اختیار کیے، لیکن بیٹھ گئے اللہ کی چوکھٹ کے اس پر مانگنے لگ گئے، اور اتنی لمبی دعائیں، اور اللہ سے کہنے کہ اللہ یہ جماعت ہے، اگر آپ کی مدد اور نصرت نہیں ہوئی تو دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بار بار آپ ایک اندر سے چادر ہٹ جایا کرتے، لمبی دعائیں کر رہے تھے بیٹھ کے۔ اسباب ٹھیک ہے لیکن نظام وہاں سے چلے گا۔ فرمایا کہ احکام الہی کی پابندی سے اللہ کی امداد ہوتی ہے جس کا سینکڑوں برس تک تجربہ کیا جا چکا ہے۔ جب تک مسلمان سچ مچ مذہبی دیوانے بنے رہے، دنیا ان کی جوتیوں سے لگی رہی۔ ہم کہتے نہیں یار اتنا آگے بھی نہیں، اتنا آگے بھی نہیں، اگر اتنے مسائل کھڑے ہو جائیں گے کام ترقی نہیں ہو سکتی۔ اب سے سوچ دیکھیں، یعنی مذہب کو، اسلام کو ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھ رہے، دین پہ چلنے میں، اپنی کامیابی میں اسے رکاوٹ سمجھ رہے، تو کہاں کا مسلمان، کیسا مسلمان؟ اور جو جو اس میں کمی آئی، مسلمان ترقی سے محروم ہوتے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مصر اور اسکندریہ کی فتح کے لیے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا، تو جس طرف یہ خدائی لشکر رخ کرتا، فتح اور نصرت اس کے قدموں پر گرتی، مگر اسکندریہ کی فتح میں معمول سے کچھ زیادہ دیر ہو گئی، یعنی 3 مہینے تک مسلمانوں کو اس کا محاصرہ کرنا پڑا۔ عمرو ابن عاص امیر تھے، کمانڈر چیف تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاخیر بار خاطر ہوئی، طبیعت پر بوجھ ہوا، اتنی طویل عرصہ ہو گیا، 3 مہینے ہو گئے، محاصرہ کیا ہوا ہے، فتح نہیں ہو رہی۔ آپ نے عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا، سبحان اللہ، حمد و صلات کے بعد معلوم ہوا کہ مجھے حیرت ہے کہ آپ کو فتح اسکندریہ میں اتنی دیر کیوں لگی؟ آپ تو ہمیشہ سے اللہ کے راستے میں رہتے ہیں اور ہر کام میں تجربے کار ہیں، پھر اس تاخیر کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہاری نیت میں تغیر آ گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، غیبی نظام جس چیز سے حرکت میں آتا ہے، اور غیبی نظام کا اور انسان کے عمل کا جو آپس میں جوڑ ہے، اس پر کتنا اعتماد ہے؟ اللہ کے اس غیبی نظام میں اور بندے کے جسم سے نکلنے والی زندگی میں کتنا جوڑ ہے، اس پر کتنا اعتماد اور یقین ہے۔ کہاں بیٹھے اور کہاں فوج موجود ہے، لیکن فوراً مرض کی تشخیص کر دی۔ جیسے آج ڈاکٹر 25 سال پڑھتا ہے نا، اور جب اسے کوئی چیز نظر آتی، یہ مسئلہ ہے آپ کو، یہ ہے تو پھر بیماری یہی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے 25 سال تک اس کا ذہن بنا ہوتا ہے نا، ریسرچ کی ہوتی ہے، تحقیق کی ہوتی ہے، تو فوراً یہ ہے تو پھر بس بیماری یہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس چیز کے نتیجہ یہ یقینی ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے ریسرچ کی ہوتی ہے کہ اس چیز کا نتیجہ یقیناً یہ ہے۔ تو ایسی مسلمانوں کو یقین ہوتا تھا کہ غیبی نظام کا تعلق انسانی جسم سے اگر یہ ہے تو پھر یہ یقینی ہے، اور یہ نہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لگتا ہے تمہاری نیت میں تغیر آ گیا اور تم دنیا سے اسی طرح محبت کرنے لگے جیسے تمہارے مخالف اس میں مبتلا ہیں، تو برابر ہو گیا، تو مقابلہ برابر کا چل رہا ہے۔ پھر تو جو کمزوری ان میں ہے وہ تمہارے اندر بھی ہوگی، تو مقابلہ جیت کیسے ہوگی؟ حق تعالیٰ خلوص نیت کے بغیر فتح نہیں دیتا۔ بس جس وقت میرا یہ خط پہنچے فوراً لوگوں کو جمع کر کے ترغیب دیجئے اور مسلمانوں کو سمجھائیے کہ ہر مسلمان اپنی حرکت و سکون میں صرف رب الارباب کی خوشنودی اور کلمہ حق کی تبلیغ کا قصد کرے۔ حضرت عمرو ابن عاص کے پاس یہ
خط پہنچا تو آپ نے لشکر کو جمع کر کے خلیفۃ المسلمین کا خط پڑھ کر سنایا اور سب کو حکم دیا کہ غسل اور طہارت کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کر. اب دیکھیں اہتمام بھی کیسا ہے، توبہ کا اہتمام بھی کیسا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کا اہتمام میدان جہاد میں، میدان جنگ میں. ہاں، یہ نہیں کہ میاں اسلحہ پرانا ہے، یہ نہیں کہ ٹینک کی کمی ہے، یہ نہیں کہ سپاہی کم ہیں، یہ نہیں کہ جو ساتھی بہت تھکی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. یعنی ان کی سوچ کتنی صاف تھی، ان کا نظریہ اور ان کا فکر اس میں کتنی سلامتی تھی، ان کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا کہ فوراً نظر غیبی نظام میں کی طرف گئی اور اپنے عمل کی کوتاہی کی طرف گئی اور اہتمام شروع ہو گیا. اچھا، ہمارے ہاں سب کچھ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، کسی کی نظر لگ گئی یار، ارے میاں کچھ توبہ تو کر لے، کچھ گناہ تو چھوڑ دے. ہاں، نہیں، کوئی نظر لگ گئی ہے، بس نظر لگ گئی. نہ اپنا محاسبہ کرے گا، نہ اللہ کی طرف متوجہ کرے ہوگا، نہ توبہ کرے گا، نہ حاجت پڑے گا، نہ اللہ سے مانگے گا. ہاں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ انبیاء کی دعا ہے، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. سبحان اللہ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، جن سے گناہ ہو نہیں سکتا، جب وہ کسی آزمائش اور امتحان میں آ پڑتے تو کیا کرتے تھے؟ دعا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کچھ کر دیا، اگر کہیں اور نہیں تو کسی کی نظر لگ گئی ہے. پھر دلیل بھی دیتے ہیں، نظر تو برحق ہے نا بھائی. ہاں، ارے میاں نظر تو برحق ہے، لیکن اس سے بڑا برحق ہے گناہوں کا ریئیکشن. یہ اس سے زیادہ برحق ہے، یہ اس سے زیادہ یہ بھی اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، یہ بھی تو برحق ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کسی آزمائش میں آتے، کسی تکلیف میں آتے، کوئی امتحان آ جاتا تو دعا کیا کرتے تھے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. یہ دعا کیا کرتے تھے. اپنا محاسبہ، اپنے اوپر نظر، اس کا اہتمام ہوتا. وہ جن کا ایک ایک لمحہ اللہ کو یاد میں گزرتا تھا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزرتا تھا، ان کی دعا یہ ہے، ان کی دعا یہ ہے. حضرت عمرو ابن عاص کے پاس یہ جب خط پہنچا تو آپ نے لشکر کو جمع کر کے خلیفۃ المسلمین کا خط پڑھ کر سنایا اور سب کو حکم دیا غسل اور طہارت کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ سے فتح اور نصرت کی دعا کریں. اچھا، صرف کہہ دینا ہی کافی تھا؟ نہیں، سب ساری باتیں باوضو تھے. اچھا، پھر صرف باوضو ہونا ہی کافی تھا؟ وضو کر لو بھائی سب؟ نہیں، غسل بھی کر رہے میدان میں. اہتمام. جب آدمی کو کسی چیز کو کہیں سے حاصل ہونے کا یقین ہونے لگتا ہے نا، تو آدمی اس کے حصول کے جو اسباب اختیار کرتا ہے وہ بہت اہتمام سے کرتا ہے. جب آپ کو پتا ہو کہ کام یہاں سے ہوگا تو بتاؤ آپ کیسے خط لکھتے ہیں، یا کیسے درخواست لکھتے ہیں، یا کیسے اہتمام سے اس کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں. اور چونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہونا کچھ نہیں ہے، اس لیے سب سے زیادہ غفلت کی چیز کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے. سب سے زیادہ بے توجہ کی چیز اللہ کی طرف حاضری ہوتی ہے. باقی ہر چیز کی طرف توجہ پوری، کھانے میں، پینے میں، آرام میں، ہاں، کسی چیز کے حاصل کرنے میں، خریداری میں، ہر چیز میں اہتمام پورا. اور سب سے زیادہ غفلت اللہ کی طرف حاضری میں. یہاں سے ہونے کچھ نہیں ہے، اور یہاں تو کہ یقین ہے کہ ہونا اللہ ہی سے ہے، مسئلہ حل وہیں سے ہوگا، تو اہتمام ہو رہا ہے، غسل بھی ہو رہا ہے، وضو بھی ہو رہا ہے، اور پھر حاجت کے نفل پڑے جا رہے ہیں. سارے لشکر نے اس حکم کی تعمیل کی اور نماز اور دعا کے بعد اللہ کی امداد کے بھروسے پر ایک حملہ کیا تو میدان ان کے ہاتھ تھا، اور دشمن کو وہ زبردست طاقت جس نے 3 مہینے کی مدافعت سے شہر کا داخلہ ناممکن کر دیا تھا، چشم و زدن میں ایسی درہم بھرم تھی کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کہتا ہے، اللہ انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرے گا ویسے ہی میرے ہاں سے فیصلے ہوں گے. انا عند ظن عبدی بی، جیسا مجھ پہ اعتماد کرے گا، جیسا مجھ پہ بھروسہ کرے گا، جیسی مجھ سے امید رکھے گا، تو میرا معاملہ ویسی ہوگا.
اور ہماری اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ سے مانگنا جب وہ پھس پھسا ہوگا، بے یقینی کی کیفیت میں ہوگا تو نتیجہ بھی ویسا ہی ہوگا، اور پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ہوگا تو نتیجہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ انا عند ظن عبدی بی۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ سے نا ہر چیز مانگنے کی عادت بناؤ، ہر چیز، چھوٹی بڑی ہر چیز۔ نماز حاجت بہت مبارک چیز ہے، نہ موقع ملے ویسے ہی چلتے پھرتے اللہ سے مانگتے رہا کرو، موقع مل جائے نماز کا وقت نہیں ہے ٹھیک ہے، بیٹھ کے دعائیں کرنے شروع کر دی اللہ سے۔ دعا بھی مستقل عبادت، مستقل وظیفہ، بغل مخل عبادت کا مغز ہے۔ اللہ سے اپنی چیزیں مانگو، بڑا مزہ آئے گا، ایک رابطہ زندگی میں محسوس ہوگا کہ میرا کسی ایسی ذات سے رابطہ ہے، بڑی طاقتور ہے، بڑی قوت والی ہے، ایک رابطہ بن جائے گا۔ ہر چیز اللہ سے مانگو، اور جب اللہ سے مانگنے کی شکل میں کچھ ہوتا نظر آئے گا سبحان اللہ، پھر آپ کا یقین پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا، پھر آپ کا یقین بڑھے گا کہ ہاں بھائی ادھر سے بھی ہوتا ہے۔ جب فقیر کو کسی دربار سے 2-3 مرتبہ مل جائے تو بتاؤ چوتھی مرتبہ کتنے یقین سے آتا ہے، یار یہاں سے تو کبھی آدمی خالی ہاتھ واپس ہی دیتا ہے، کتنا اعتماد سے آئے گا، ہاں بہت اعتماد سے آئے گا۔ تو جب یہ نظر آئے گا نا کہ اللہ سے ہوتا ہے، پھر دیکھو آپ کتنی یقین سے اللہ سے مانگیں گے، کتنے یقین سے مانگیں گے۔ تو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو، حاجت کی نفل دعا کا اہتمام اللہ ہی کرے گا، اور یہ پورا پختہ یقین ہو کہ میری زندگی کے مسائل کا حل، میری زندگی کے مسائل کا حل دین کی پختگی ہے، میری زندگی کے مسائل کا حل میرے بچوں کا، میری بیوی کا، میرے بچیوں کا، میری زندگی کے مسائل کا حل دین کا اہتمام ہے، دین کی پختگی ہے۔ اگر کہیں مسائل ہیں تو میرے دین میں کمزوری ہے، دین کی پختگی میں میری زندگی کے مسائل کا حل ہے۔ یہ اندر مان جائے، یقین ہو جائے، یقین ہو جائے اندر۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، 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 اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔